لیلۃ عاشورا فکأنما عبد اللہ عبادت جمیع الملائکۃ، فرماتے جو بندہ عاشورہ کی رات جاگتا رہا، اور کوئی لمبا چوڑا کام ہی نہیں بتایا سرکار نے، جو شب عاشور جاگتا رہا، پھر کیا ہوا لاہور والوں؟ فرماتے کانما عبد اللہ عبادت جمیع الملائکۃ، ساتوں آسمانوں کے جتنے فرشتے ہیں ان سب کی ملا کر عبادت اس اکیلے نے کر دی۔ اللہ کرے ہر بندہ خریدار جو معینتق کی زبان بول رہی ہے۔ ساجد بیٹے اپنے محلے کو درجہ جگہ آگے رکھنا۔ عبادت جمیع الملائکہ، غضن فر کی عبادت نہیں، فرشتوں کی، اور یہ کتنے اربوں خربوں سالوں سے ہیں، اور پھر ایسے بھی ہیں شہید بھائی کہ پہلے دن سے کہ ایک فرشتہ قیام میں ہے تو بس کھڑا ہے قیامت تک، مدیشہ کوئی رکوع میں ہے تو بس کھڑا ہے رکوع میں، تھکن کوئی نہیں، سستی کوئی نہیں، بیداری نہیں، یہ چیزیں ہیں ہی نہیں، یہ بشریت کے حوالے ہیں، ملکوتیت کے نہیں۔ اور رسول فرماتے ہیں کہ جاگنے والے نے دو تین دفعہ سعید بھائی نے مجھے کہا تھا، جو یہ اصل تو ویسے پچھلے سال کا چلا آ رہا ہے نا، قرض یاد ہوگا آپ لوگوں کو، تو دو تین دفعہ مجھے کہا ہے اگر آپ ضرورت سمجھیں کہ ابھی وقت نہیں آیا تو میں آگے کر دیتا ہوں، کہا تھا نا کہ میں نے کہا نہیں، اب آگے نہیں کرنا۔ میں نے کہا یہ ضروری تو نہیں، لاکھوں ہوں، حسین 72 میں راضی ہو گیا تھا، اور ہم جو اس کی پاپوش سے چمٹے ہوئے ذرے کی قیمت نہیں بنا سکتے اگر ابد تک زندہ رہیں، ہماری کیا حقیقت ہوتی ہے؟ میں نے کہا بھئی جس کا مقدر ہے، ویسے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ کثرت ہے خریداروں کی، صرف پاس مارک نہیں ڈویژن بنے گی اور ہائی فرسٹ ڈویژن بنے گی انشاءاللہ، امید مجھے یہی ہے۔ اب میری طرف دیکھنا، بھئی اس نے کیا ہے؟ یعنی اگر گرمیوں کی رات ہوگی عاشورے کی 10 گھنٹے کی لگا لو، سردیوں کی 14 گھنٹے کی لگا لو، 14 گھنٹے وہ بیٹھا رہے جاگتا رہا ہے، اور ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کی عبادت لوٹ کے جیب میں ڈالی، یہ جا وہ جا۔ جاگنا میری طرف دیکھتے رہنا، میں حصے میں مثال دوں تو یہ بچے بھی سمجھیں۔ اب ایسا ہے بچوں، آپ بابا کے ساتھ، تایا کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، نانا دادا کے ساتھ بازار میں ہیں، انارکلی مثلا پھر رہے ہیں، آپ نے ایک دکان دیکھی، خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں، بڑے اعلیٰ فرانس سے، کنوج سے منگوائے گئے عطر پڑے تھے، آپ دکان میں گھس گئے، اب آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، آپ نے خریدا وریدا کچھ نہیں، لیکن جتنی دیر آپ دکان میں رہے سارے عطر کی خوشبو تو اندر اتر رہی۔ یہ ہے بات، سمجھ آ رہی بات؟ ہاں بس یہی ہے کہ اس رات میں تم قبہ حسین کے نیچے
جب بارش برستی ہے وہ یہ نہیں دیکھتی کہ باغ پہ چھینٹے پڑ رہے ہیں یا کوڑے کے ڈھیر پر. وہ ابر کرم کہلاتا ہی اسی لیے ہے کہ کرم کی بنیاد پہ اپنے کے گھر بھی برستا ہے, دشمن کے گھر بھی برستا ہے, باغ پہ بھی برستا ہے, کوڑے کے ڈھیر پہ برستا ہے. آگے ظرف کی بات ہے علی حسین کہ جو ہی بارش رکتی ہے باغ کی خوشبو بڑھ جاتی ہے, کوڑے کی بدبو میں اضافہ ہے. جب شب عاشور کا گلشن کبریائی مہکتا ہے اور اس پہ ابر مشیت برستا ہے, بوندیں ہر ایک پہ پڑتی ہیں, جو شیعہ ہے اس پر بھی, جو صرف شیعوں کے گھر پیدا ہوا ہے اس پر بھی. بس صبح کو کوئی کہتا ہے حسین تیری عظمت کو سلام, اور کوئی شیعہ ہو کر کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے. مجھے بولو تھا کہ آگے سن لے. دوبارہ سننا ہو تو بات کی جا سکتی ہے. یہ جب سے کہا میرا فوکس ہو گیا کہ اس نے کہا راضی ہو, سارا جہاں یہی پڑھتا رہا کہ میں تجھ سے راضی واپس. اب جب اس نے یہ کہہ دیا قبلہ اس پر تھوڑا اور اس کو اس کے بھی اثرات بتا دیں تو آپ کے ممنون ہوں گے, کیونکہ یہ کہنا مجھ سے کہ میں راضی ہو جا یہ ریکویسٹ ہو سکتی ہے, منت ہو سکتی ہے, دعا ہو سکتی ہے, آرڈر نہیں ہو سکتی. تو جو اللہ کہہ رہا ہے حسین سے ابھی ہو جائے, جس نے حسین سے وہ شادی کرنا تو میں ہاتھ بلند کرو, پنجہ کھولو, حق دا امام ہے. بہرحال آپ کی بات میں نے سن لی. جس مجلس میں حسین اور رب حسین نے چاہا, کیونکہ حسین پہلے تو کہا جاتا تھا نا یا رب محمد و آل محمد, 61 ہجری سے پھر آل محمد کے گھر میں کہا جانے لگا یا رب الحسین. بخاری آقا جی مست کرتا ہے یا رب الحسین بحق الحسین. اے حسین کے رب, تجھے حسین کے حق کا واسطہ, رب بھی حسین والا, حق بھی حسین والا. اب یہ دیکھو نا, یہ جو 10 راتیں ہیں یہ اسی شب عاشور کی تجلی سمجھتے رہنا, یہ اس کا پرتاؤ ہے. اب کیا کیا جائے, اشرا ایک ہے, باتیں بہت سی ہیں. ہاں میں تو کم از
جو جیتے رہو ٹھیک ہے. پھر میں جو ہے 2-4 مجالس لگیں گی کم از کم, خط لگا لو چلو, اس میں صرف تمہیں لیل کی حقیقت مجھے بتانا ہوگی. لیل کیا ہے, کس طرح اللہ نے بنائی ہے, اور جو گزر جاتی ہے وہ کہاں ہوتی ہے, جو آنے والی ہوتی ہے وہ کدھر ہوتی ہے. تو پھر تمہیں مزید معراجیں حاصل ہوں گی معرفت کی, عرفان آل محمد کی. جو اب میری طرف دیکھنا, اب ایسا ہے دیکھو, حقیقی لیل جو بھی ہوتی ہے وہ اللہ نے ایک ایک بنائی بس. نہیں میں آرام سے تاکہ بچہ یہ بھی سمجھ جائے, یہ بچے بھی چھوٹے سمجھ جائے. شب قدر ایک ہے یا سینکڑوں ہیں؟ تو پھر وجہ کیا ہے؟ تمہارے ہاں آج ہے شب قدر, سعودیہ میں کل گزر چکی ہے شب قدر, کہیں آنے والے کل میں آئے گی شب قدر. شب قدر تو ایک تھی. اسی طرح عاشور کو بھی دیکھو, جوں فار ایسٹ میں چلے جاؤ گے 2 دن پہلے گزر گئی, جو فار ویسٹ میں چلے جاؤ گے 2 دن بعد میں آئے گی. رات ایک ہے, 4 کیوں ہے؟ کیونکہ جو حقیقی ہے وہ اپنے محور میں ایک ہے, وہ جس افق پہ نظر ڈالتی ہے اسے شب قدر کرتی ہے. اسی طرح شب عاشور بھی اپنے محور میں, اپنے مرکز میں ہے, ایک ہے, تو وہ وہیں اپنے مہتب سے, محور سے دیکھتی ہے. اب بھی وہ دیکھ رہی ہے. ہاں, یہ 10 راتیں شب عاشور کی تجلی کا شامیانہ ہے, اسی کے صاحبان کے نیچے محسوس کرنا. ابر مشیت برسے گا, برس رہا ہے, اور یہ عشرے کے بعد پھر پتہ چلے گا کہاں پھول پہ برسا. اللہ اکبر, سمجھ آ رہی نا میری بات؟ ہاں اچھا, اب یہ ہے کہ مہدی شاہ جی حاصل بخاری روایات میں آیا ہے حاصل بخاری کہ بعض میں شب قدر کے بارے میں, بعض میں شب برات کے بارے میں, بعض میں شب قدر, بعض میں شب برات, کہ ایک لمحہ ایسا آتا ہے اس میں جب کائنات کی ہر شے سجدے میں گر پڑتی ہے, حتیٰ کہ تمہارا وہ مکان بھی جس میں تم رہتے ہو, اس کی دیواریں بھی سجدہ کرتی ہیں. اب ہر کوئی تو نہیں سویا ہوا ہوتا. اعمال کے شوقین حضرات تصویر روڑ رہے ہیں, نوافل پڑھ رہے ہیں, تعقیبات پڑھ رہے ہیں, مناجات پڑھ رہے ہیں, ساری رات جاگ رہے ہیں. انہوں نے تو کنکری کو بھی سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. نہیں ٹھہرو, میں نوبار شاہ جی سورہ انبیاء کی ایک آیت پڑھتا ہوں تاکہ قرآن کی روشنی میں, میزان مصحف میں میں اپنی اس بات کو تائیداً تول سکوں, اگر تھکے نہیں ہو تو. اللہ کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے, الم ترى ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. اے میرے حبیب, تم دیکھتے نہیں کہ جو 7 آسمانوں میں ہیں وہ مجھے سجدہ کرتے ہیں, زمین پہ رہنے والے سے کہہ رہے الم ترى, تو دیکھتا نہیں؟ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ, اور جو زمین میں ہے وہ کرتے ہیں, تو دیکھتا نہیں؟ وَالشَّمْسُ, سورج مجھے سجدہ کرتا ہے, والقمر, چاند مجھے سجدہ کرتا ہے, والنجوم, ستارے مجھے سجدہ کرتے ہیں, والجبال, پہاڑ مجھے سجدہ کرتے ہیں, والشجر, درخت مجھے سجدہ کرتے ہیں. ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا. اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے تو نے دیکھا نہیں؟
सजदे होते रहते हैं, देखने वाले देख लेते हैं। समझ आ रही बात? अब देखो नहीं भाई, खुदाए वाहिद की कसम पूरी इल्मी ज़मानत से कह रहा हूं, तुम्हारे मजहब पे शिया में इल्म के वो पहाड़ गुजरे हैं जिनके दम से बहार है तुम्हारे अकायद में। हाँ, वो पहाड़ गुजरे, लेकिन वो भी आज तक नहीं बता सके। ये तो लिखा हर एक ने कि करबला में 3 साअतें 3 घंटे ऐसे गुजरे, हुसैन करबला में हो के नहीं था। जमानत जिम्मेदारी करबला में था नहीं था, किसी को नजर ही नहीं आ रहा। एक हाला है, बस एक हिसार है, उसके अंदर क्या हो रहा है। अब पता नहीं हुसैन के वारसों में से किसी को कोई इस अहद नजर आया हो शायद, और बताया हो, किताबों में नहीं मिला। बस इल्म के घोड़े और अक्ल के दौड़ा के यही लिखते हैं। बस लगता यही है कि उन 3 घंटों में इस और उसके दरमियान कुछ तय होता रहा। अगले राज के जीने पे कदम रखने की जसारत करेंगे इंशाअल्लाह। सर उठाओ। कूफे में हुसैन के सफीर ने जब 18,000 से एक ही लम्हे में बैत ली थी, तो वहां कहा था जनाब मुस्लिम ने, बस एक नुस्खा है, क्या बात लंबी है, उसमें छोटा सा एक टुकड़ा जब सुनाने लगा हूं। फरमाते कि फमशू अला इसरे गुबारे फरश अबी अब्दुल्लाह तसिलुल जन्नत। हुसैन के घोड़े की उड़ाई हुई गर्द के पीछे चलते रहना, जन्नत पहुंच जाओगे। समझ में आ रही है बात या नहीं? क्या कह रहे हैं? हुसैन के घोड़े की उड़ाई हुई गर्द का पीछा पकड़े रहे ना, तासिलुल जन्नत, जन्नत बन जाओ। ये था सफीर का इशारा। उड़ जाऊं, बैठा रहूं। जब जाफर आया था, अब देखो ना, गोंग है बंदा, गोंग गोंग बंदा नहीं, इल्म गुंग है, इदराक का नुत्फ छिन जाता है। आया मौला लश्कर लेके आया हूं, अभी नामन निशान नहीं रहेगा। फरमाते नाहनु अक़दरु अलैहिम मिनकुम, हम तुमसे कहीं ज्यादा इन पर कुदरत रखते हैं। सर उठाना, जो मेराज करना, जो उड़ना चाहता है वज़न होने के साथ, उस शय पर बिना खोल कर रखा। फरमाया नाहनु अक़दरु अलैहिम मिनकुम, तुमसे सिर्फ कादिर नहीं, अक़दर, कहीं बड़े कादिर हैं हम। नहीं, इजाजत नहीं तुम्हें लड़ने की। क्यों मौला? तुम नजर नहीं आते इनको।
عدل کے خلاف ہے، عدل حسین کا۔ عدل حسین کا سمجھ سے باہر ہے یہ۔ ہاں کہا چلو مولا ہم انسانی شکل میں آ جاتے ہیں، پر میں آ جاؤ گے تلواریں تم پہ اثر نہیں کرتی، لہذا پھر بھی خلاف۔ ہاں تو مولا میرا آنا، نواز شاہ جی کہتے ہیں رائے گا، تو میں نہیں رائے گا نہیں۔ شاید یقین کی حد تک شاید کہہ رہا ہوں کہ شاید اس سے پہلے یہ جملہ آپ کو کسی نے نہیں سنایا، ہاں اگر کسی نے سنایا ہوگا تو کوئی ہزاروں میں ایک آدھا۔ مولا میرا آنا رائے گا، اور میں نہیں۔ پھر کیف علی حاشیۃ المعرکۃ تنظر اللہ، او میدان جنگ کے کنارے کھڑا ہو جا، تجھے اللہ نظر آ جائے گا۔ جسم ہے وہ جسد والا ہے۔ حسین کہہ رہا ہے کہ کھڑے رہنا میدان کے کنارے پہ، آنکھیں پٹ پٹانے کی بھی اجازت نہیں، بس دیکھتے رہنا آنکھیں کھول کے پھاڑ پھاڑ کے۔ میں اللہ دکھا دوں گا، جو بے بدن کا دیدار کرا دے اسی کو تو حسین کہتے ہیں۔ تمہاری سوچ سے پہلے، کیونکہ جو بات شروع کی اسی کو اختتام میں 2 منٹ کے اندر کرنے لگا ہوں، یہی فضائل، یہی مضمون، یہی رابطہ، یہی مسائل، یہی خاتمہ، اور اسی میں راضی رہنا۔ ٹھیک ہے مولا، یہ تو میں کروں گا جو آپ کا حکم ہے، لیکن میرا دل مطمئن نہیں رہا، کوئی خدمت تو مجھ سے لے۔ کہا پھر ایسا کرنا، بے شک میری شہادت کے بعد چلے جانا، کل نماز ظہر کے بعد واپس آ جانا۔ اب میں دعائی دے سکتا ہوں کہ جو آنکھ اس غم میں وضو کرتی ہے، خدا کرے اسے کسی غم میں رونا نہ پڑے۔ مولا پھر کیا کروں؟ فرمایا پھر یہ ہے، میری دستار کے وارث کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہوگی، پاؤں میں بیڑیاں ہوگی، غلِ جامعہ نامی پورا لوہے کا لباس ہوگا، میری بہنوں کے ہاتھ رسیوں سے پس گردن بندھے ہوں گے، اور دیکھنا قافلے سے دور دور چلنا، نبی زادیوں پہ تیری نظر نہیں جانی چاہیے، چونکہ میری بہنوں کی چادریں نہیں ہوں گی۔ میں یہی کرنا، اگر کہیں میسر آ جائے تو تپتی ہوئی دھوپ میں تھوڑا پانی میرے سجاد کے زنجیروں پہ ڈال دینا، ایک داؤ کا زخم ہوگا، ایک بیڑیوں کا زخم ہوگا، گرمی میں توق زنجیر تپ جائیں گے، لیکن جہاں قافلہ پڑاؤ کرے پھر دور ہٹ جانا۔ مولا وہاں کوئی نوکری نہ کرو تیرے بچے کی، فرمایا وہاں اس کا کام میری بیٹی کرے گی۔ بس میں نے کتاب میں یہاں تک
ختم ہو گئی تھی. پھر میں نے خود تلاش شروع کی کہ کیا کام کرے گی, کون سی بیٹی کرے گی. تو پتہ ہے کیا سامنے آیا؟ 4 سال کی معصومہ. جس کے سینے میں گوشت پتھر نہیں, وہ یہاں بھی عبادت کرے گا, قبر میں بھی رونے کے لیے کافی ہے. میرے پھر دوسری روایت میں سید و عزاداروں ننگے سر بیٹھ کے چیخنے والو پڑا. سجاد فرماتے ہیں 2 ہستیاں میری محسن ہیں, اور میں ایک یہی نام لیا 4 سال کی معصومہ کا. بولا کیا احسان ہے؟ فرمایا جہاں قافلہ پڑاؤ کرتا تھا, یہ اب ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ کہنے لگا, فرماتے مجھے اور مجھے اسی سجاد کی قسم تم میں ہے, ابھی میں کچھ چھپا کے پڑھ رہا ہوں. فرماتے مجھے کربلا سے شام تک ننگے پاؤں چلایا.